کہ جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خبر دی جاتی تھی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اور وہ غم سے گھٹنے لگتا تھا، اور وہ اس خبر کو اس حد تک برا سمجھتا تھا کہ اپنے آپ کو اپنی قوم سے چھپائے پھرتا تھا اور سوچتا تھا کہ اس ذلت کو برداشت کرتے ہوئے باقی رکھے یا زمین میں دفن کر دے. یعنی کہ یہ مقام تھا ایک بیٹی کا کہ اسے زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا. اس کے بعد عورت کی بھی وہاں کوئی پوزیشن نہیں تھی، عورتیں بالکل بے پردہ گھوما کرتی تھیں، ہر طرح کی برائی میں ملوث تھیں، اور نکاح کا کوئی سسٹم نہیں تھا. مرد جب چاہے نکاح کرے، جب چاہے ڈیورس کرے، پھر نکاح کرے، پھر رجوع کرے، مطلب سب مرد کی مرضی تھی. عورت کو پراپرٹی کا کوئی رائٹ نہیں تھا. یہ ساری کنڈیشنز تھیں عورت کی عرب میں. اب یہ تو قدیم زمانے میں، پرانے زمانے عورت کی پوزیشن ہم نے جانی. اور اب آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ آج ایٹ پریزنٹ بھی جہاں پہ اسلام کو فالو نہیں کر رہے ہیں وہاں پہ عورت کی کیا پوزیشن ہے. تو جتنی بھی برائیاں پرانے دور کی تھیں وہ ساری کی ساری برائیاں آج بھی موجود ہیں، صرف ان کے نام کو چینج کر کے انہیں تھوڑا خوبصورت بنا دیا گیا ہے. جیسے پہلے کچھ عورتیں ہوتی تھیں جو بہت برے کام کیا کرتی تھیں، انہیں پہلے ہم کسی اور نام سے جانتے ہیں، آج انہیں ہم ایک انگلش نیم سے جانتے ہیں، کال گرلز. پہلے کیا سسٹم تھا کہ محفلوں میں ناچنے گانے والی کسی خوشی کے موقع پر عورتیں برائی جاتی تھیں، انہیں بہت برا سمجھتے تھے. آج انہیں کیا نام دیا ہے؟ چیئر گرلز. پہلے بنا شادی کے جو رشتہ رکھتے تھے اس کو بہت برا سمجھتے تھے، آج اس کو بھی ایک انگریزی نام دیا ہے، لیو ان. گویا سب کچھ ویسا ہی ہو رہا ہے، سب کچھ ویسا ہی ہو رہا ہے، صرف نام کو انگریزی کر کے سب کو ماڈرنائز کر دیا گیا. آج بھی بے پردگی عام ہے اور عورت کو فورس کیا جاتا ہے، اس کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ اس کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ بے پردہ رہے، اپنی بیوٹی کی ایگزیبیشن کرے، تبھی وہ کامیاب ہو سکتی ہے. کل کے نیوز پیپر میں، کل کی امر اجالا میں ایک کالم میں نے پڑھا، اس میں کیا لکھا تھا؟ ایک کریئر کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ آئیے اونچے آسمان میں اڑان بھریے. یہ کریئر کیا تھا؟ ایئر ہوسٹس بنانے کے لیے لڑکیوں کو یہ دیا گیا تھا کہ آئیے اونچے آسمان میں آپ سے اڑان بھرائیں گے. اور ایئر ہوسٹس بننے کی کنڈیشن پتہ ہے آپ کو کیا ہوتی ہے؟ میں نے پڑھا کہ ایئر ہوسٹس بننے کے لیے تعلیمی جو کالم تھا کہ ایجوکیشن کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے، اس میں تھا کسی بھی سبجیکٹ سے، بس 12th کیا ہو یا گریجویشن کیا ہو، کسی بھی سبجیکٹ سے، وہ میٹر نہیں کرتا. میٹر کیا کرتا ہے کہ عورت کو، اس لڑکی کو جو بھی یہ جاب چاہتی ہے ایئر ہوسٹس کی، وہ 25 سال سے کم کی ہو، ان میرڈ ہو، اس کی ہائٹ 157.5 سینٹی میٹر سے کم نہ ہو، اسی حساب سے اس کا ویٹ ہو. اب یہ سمجھیے کہ ایک جاب کے بارے میں ہے یہ، وہ جاب جس میں آپ کی صلاحیت، آپ کی انٹیلیجنس، آپ کی کریٹیوٹی سے مطلب نہیں ہے. آپ نے کہیں سے بھی 12th کیا ہو، کسی بھی سبجیکٹ سے کیا ہو، ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. ان کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ خوبصورت ہوں، ان میرڈ ہوں، 25 سال سے کم کی ہو، ہائٹ اتنی ہو، ویٹ اتنا ہو. تو سوچیے کیا استعمال کرنے والے ہیں اس جاب میں اس لڑکی کا. جہاں کنڈیشن ہی یہی ہے وہاں اس کو کیا ٹریننگ دیں گے، کیا کام کروائیں گے، اور جب وہ واقعی جا کے اپنی اس ڈیوٹی کو پرفارم کرے گی تو کیا کچھ جھیلے گی، کیا کچھ جھیلے گی. یعنی اس عورت کا کام ایک شو پیس کی طرح اس کو استعمال کرے، ایک آبجیکٹ کی طرح، ایک کموڈٹی کی طرح. بس یہی حالت ہے آج عورت کی، آج بھی یہی حال ہے. تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ قدیم جہالت نے جہاں عورت کو پستی کے گڑھے میں ڈھکیل دیا، وہیں جدید جہالت نے کیا کیا کہ عورت کو آزادی کے نام پہ اس کو اس قدر ذلت و رسوا کیا کہ وہ کسی سے چھپا نہیں ہے. قدیم جہالت نے عورت کو ہر حق سے محروم کر دیا اور جدید جہالت نے اسے آزادی کے نام پہ زندگی کے ہر شعبے میں مرد سے کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کی ترغیب دی، اسے اس کے گھر سے باہر نکال لیا، اسے اس کی کمفرٹ زون سے باہر نکال لیا. اور پھر اس کے ساتھ کیا کچھ کر رہے ہیں؟ یہ کیا کہ عورت اپنا عزت و وقار کھو بیٹھی. آزادی کے نام پہ وہ عورت غلامی کا شکار ہو گئی. یہ کچھ ہو رہا ہے عورتوں کے ساتھ. تو یہ تھا ایک بیک گراؤنڈ کی کیا کنڈیشن تھی ویمن کی بیفور دا ارائیول آف دا پروفٹ. اور اب جانتے ہیں کہ کیا چینج آیا، کیا انقلاب آیا، کیا پوزیشن ہو گئی عورتوں کی اللہ کے رسول کے آنے کے بعد. جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو ایک مختصر سے عرصے میں، ایک بہت چھوٹے سے عرصے میں عورت کی قسمت بدل گئی. روئے زمین پر ایک نئی عورت وجود میں آ گئی. اسلام نے جو دنیا کو سماج دیا وہ بیس تھا توحید پر، رسالت پر، آخرت پر. اعلیٰ کردار، انسانوں کے درمیان مساوات، انسان کی برتری، عدل و انصاف، ان سب پہ بیس سوسائٹی دی اسلام نے دنیا کو. اور اس سوسائٹی میں عورت کا احترام تھا، اس کی حفاظت تھی، اس کے لیے عدل و انصاف تھا.
اسلام میں عورت کی ذمہ داریاں اور عورت کے حقوق دونوں متعین کر دیے گئے، فکس کر دیے گئے، اور پھر وہ عورت بڑے اطمینان سے کاروبار حیات میں اپنا رول پلے کر سکتی تھی۔ آئی ڈیٹیل میں جانتے ہیں کہ کیا چینجز آئے اسلام کے آنے کے بعد۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اسلام نے عورت کو ایکوالٹی کا ایکول کہا، مرد کے برابر کہا۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 124 میں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، یعنی جو بھی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور فرمایا سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ظلم نہیں کیا جائے گا، اور فرمایا سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کسی کے نیک عمل کو ضائع نہیں کروں گا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت۔ یعنی اب آ کر مینٹین ہوئی ایکوالٹی، اب آ کر کہا گیا کہ یس جو بھی اچھا کام کرے گا، جو بھی اللہ کو یاد کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا، اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ مرد ہے یا وہ عورت ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا کہ میں تمہیں نازک آبگینوں یعنی کہ میں تمہیں پریشس جویلز کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، یعنی عورتوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں۔ تم میں سے بہترین وہ ہے جو عورت کے ساتھ عزت و اکرام کے ساتھ پیش آئے، اور تم میں سے بدبخت وہ ہے جو ان کے ساتھ اہانت سے پیش آئے۔ اس طرح سے اسلام نے ایمانسیپیٹ کیا عورت کو، اس طرح سے اسلام نے عورت کی پوزیشن کو امپروو کیا۔ اسلام نے عورت کی پوزیشن کو اچھی کرنے کے لیے اس کے لبریشن کے صرف دعوے نہیں کیے، بلکہ یقیناً اسلام نے عورت کو تعلیم و تربیت، عمل، تہذیب و تمدن، سیاست، شجاعت، بہادری، ہر فیلڈ میں مرد کے برابر لا کے کھڑا کر دیا۔ عہد رسالت میں اگر ہمیں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی حیدر جیسے مجموعہ حسنات ملتے ہیں کہ ہم ان سے ہدایت پا سکیں، ان سے سیکھ سکیں، تو اسی عہد رسالت میں عورتوں کے صف میں سے ہمیں خدیجۃ الکبریٰ، عائشہ صدیقہ، ام سلمہ، صفیہ، زینب جیسی عورتیں بھی ملتی ہیں جنہیں نیکی اور پارسائی، زہد و تقویٰ اور علم و عمل کی مثال بنا کر پیش کیا۔ تو اس طرح سے اب آ کر ایکوالٹی ملی عورت کو کہ اسے مرد کے برابر آ کر کھڑا کر دیا گیا۔ ڈیوٹیز کی بات الگ ہے، ذمہ داریوں کی بات الگ ہے، لیکن حقوق عورت کو بھی اتنے ہی ملے اور مرد کو بھی اتنے ہی ملے۔ بات الگ ہے، ذمہ داریوں کی بات الگ ہے، لیکن حقوق عورت کو بھی اتنے ہی ملے اور مرد کو بھی اتنے ہی ملے۔ سب سے اہم کام جو اسلام نے آ کر کیا وہ یہ تھا کہ بچی کو، لڑکی کو اسلام نے اس کو جینے کی آزادی دی۔ آپ کو بتایا میں نے پہلے ہی کہ عورت کو اسلام کے آنے سے پہلے بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اتنی بری سمجھتے تھے وہ بیٹیوں کو۔ اسلام نے آ کے اس قبیح روایت کو ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ تکویر سورہ نمبر 81 آیت نمبر 8-9 میں کہ ان بیٹیوں سے پوچھا جائے گا جو زندہ گاڑی گئی ہیں کہ کیوں انہیں کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول نے آ کر اس پریکٹس کو ابالش کیا، اسے ختم کیا، یہاں تک کہ اسلام نے ایکچولی کسی بھی طرح سے اولاد کے قتل کو منع کیا۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں اور سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں کہا گیا کہ تم مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اللہ تمہیں بھی رزق دیتا ہے اور انہیں بھی رزق دیتا ہے۔ تو اس طرح سے اسلام نے آ کر سب سے بیسک شروعات کی کہ اس نے بیٹی کو جان کی حفاظت فراہم کی۔ اللہ کا شکر ہے کہ عرب میں آ کر اللہ کے رسول نے آ کر اس پریکٹس کو ختم کر دیا، لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ پریکٹس، بیٹیوں کو مار ڈالنے کی پریکٹس ابھی بھی کئی جگہ بدستور جاری ہے، اور جس میں ایک جگہ ہمارا اپنا ملک انڈیا بھی ہے۔ انڈیا میں پہلے بھی یہ پریکٹس ہے اور آج بھی یہ پریکٹس ہے، یعنی کہ فیمیل انفینٹیسائڈ، فیمیل فیٹیسائڈ آج بھی جاری ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 1901 میں 1901 میں جو سیکس ریشیو تھا انڈیا میں وہ کیا تھا؟ 1000 مین پہ 1000 میلز پہ 982 فیمیلز ہوا کرتی تھیں۔ پھر 1981 میں ریشیو ہو گیا 1000 مین پہ 934 فیمیلز۔ 1986 میں یہ ریشیو ہوا 1000 میلز پہ 928 فیمیلز، اور ابھی 2013 کی اگر آپ سیکس ریشیو پڑھیں گے انڈیا کا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 1000 مردوں میں، انڈیا میں 1000 مردوں پہ صرف 940 عورتیں ہیں، یعنی ہر 1000 پہ 60 عورتیں کم ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ بیٹیوں کو جینے ہی نہیں دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نہ کہ صرف اسلام نے عورت کو جینے کی آزادی دی بلکہ بیٹی کی اچھی تعلیم و تربیت کا بھی انتظام کیا۔ حدیث ہے مسند احمد کی، مسند احمد والیوم 1 پیج نمبر 2104، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اپنی 2 بیٹیوں کی خوش اسلوبی کے ساتھ
انہیں پالے گا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا. اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کر دکھایا کہ جو بھی اپنی بیٹیوں کو اچھی طرح پالے گا وہ قیامت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. اور ایک حدیث ہے ابن ماجہ کی، ابن ماجہ والیوم 5 چیپٹر 3 حدیث نمبر 3670. اللہ کے رسول نے کہا کہ جو بھی اپنی 2 بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کرے گا، ان سے محبت کرے گا، ان کا خیال رکھے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا. دیکھیے کیا چینج آ گیا، کیا انقلاب آ گیا، کیا ریولیوشن آ گیا. ابھی بیٹی کو جینے بھی مت دو، منحوس ہے، اشبھ ہے، اور ابھی کیا کہا جا رہا ہے، بیٹیوں کو اس سے محبت کرو، اچھی طرح سے پالو، جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہ چینج آ گیا عورت کی پوزیشن میں. اور ایک اور جو فریڈم، جو آزادی دی اللہ کے رسول نے عورتوں کو، یعنی کہ عہد رسالت میں عورتوں کو جو ایک اور آزادی ملی وہ تھی اظہار رائے کی آزادی. یعنی ابھی تک عورتوں کو اس لائق سمجھا ہی نہیں جاتا تھا کہ وہ کسی بات میں اپنی رائے دے سکیں، لیکن اسلام نے آ کر کیا کہا کہ عورتوں سے بھی رائے لی جائے. عورت کو بھی بالکل اجازت ملی کہ وہ اپنی آواز کو اٹھا سکتی ہے، وہ اپنی پسند ناپسند، اپنے خیالات، اپنے جذبات ظاہر کر سکتی ہے، اور خاص ناپسند، اپنے خیالات، اپنے جذبات ظاہر کر سکتی ہے. اور خاص کر وہ میٹر جو عورت سے ہی کنسرنڈ ہیں، جیسے اس کا نکاح. اس کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ کوئی بھی عورت کا نکاح زبردستی اس کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا. حدیث صحیح بخاری کی کتاب النکاح کی کہ ایک عورت کا نکاح بیوہ یا طلاق کی کنڈیشن میں ہو جانے کے بعد اس کی مرضی کے بغیر نہیں کیا جا سکتا، اور دوشیزہ کا نکاح بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں کیا جا سکتا. اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ لڑکی کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر کر دیا گیا تو کیا ہوا؟ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابن عباس راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک لڑکی آئی اور اس نے اللہ کے رسول سے کہا کہ میرے باپ نے میرا نکاح کر دیا ہے لیکن میں اس نکاح سے خوش نہیں ہوں. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ آپ نے اسے اجازت دی، وہ چاہے تو نکاح کو باقی رکھے، چاہے تو ختم کر دے. یہ اسے آزادی دی کہ چاہو تو نکاح کو باقی رکھو یا ختم کر دو. یہ پوزیشن، یہ امپروومنٹ، یہ انہانسمنٹ ہوا عورت کی کنڈیشن میں اسلام کے آنے کے بعد. اور یتیم لڑکیوں کے لیے تو بہت سختی سے اسلام میں وعید کی گئی کہ ان کا تو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. یہ جو یتیم لڑکیاں تھیں ان کے ساتھ تو بہت چانسز ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ان کے ساتھ ان کا استعمال کر سکتا ہے، انہیں ان کے ہر حق سے محروم کر سکتا ہے. تو یتیم لڑکیوں کے لیے تو خاص کر کہا گیا کہ یتیم لڑکیوں کا نکاح بھی ان کی مرضی کے مطابق ہی کیا جائے گا. اور بخاری اور ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورتوں سے ان کی لڑکیوں کے بارے میں مشورہ لو. یعنی اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ وہ ایریا جہاں پہ عورت نالج رکھتی ہے، وہ ایریا جہاں پہ عورت کو نالج ہے، اس کو ایکسپیرینس ہے، وہاں پہ اس کی رائے کا استعمال کیا جائے، اس سے پوچھ کر ہی کام کیا جائے. حضرت حسن بصری اللہ کے رسول کی ایک پریکٹس کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیشہ رائے لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ عورتوں سے بھی رائے لیا کرتے تھے، اور اگر انہیں وہ رائے پسند آتی تو اس کو اختیار بھی کیا کرتے تھے. اس کا ایک ایگزامپل آپ لوگ میں سے سبھی لوگ جانتے ہوں گے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا ہوا تھا کہ مدینہ سے کچھ مسلمان مکہ گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، لیکن انہیں مکہ جانے سے روک دیا گیا کہ آپ اس سال عمرہ نہ کریے، اگلے سال آئیے گا. تو حدیبیہ نام کی جگہ پہ اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ یہیں پہ اپنے احرام کھول دو اور یہیں پہ اپنے جانور ذبح کر دو، ہم عمرے کے لیے اس سال نہیں جا سکتے. تو صحابہ کو بہت تکلیف ہوئی کہ اللہ کے رسول ہم عمرے کے لیے کیوں نہیں جا سکتے. تو اللہ کے رسول کے اس آرڈر کو انہوں نے فوراً نہیں مانا، یعنی کہ اپنے احرام نہیں کھولے، جانور کو ذبح نہیں کیا. اللہ کے رسول پریشان ہوئے. آپ حضرت ام سلمہ کے پاس گئے، ایک اپنی بیوی کے پاس گئے، اور ام سلمہ نے اتنی بہترین رائے دیا. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول وہ صحابہ بھی غمزدہ ہیں، آپ ایسا کریے، آپ اپنا احرام کھول دیجئے، آپ اپنا جانور ذبح کر دیجئے، وہ بھی ایسا ہی کریں گے. اللہ کے رسول نے اپنی بیوی کی رائے کو مانا، انہوں نے ایسا ہی کیا، اور پھر وہی ہوا جیسا کہا گیا تھا. جیسے ہی آپ نے اپنا احرام کھولا اور اپنے جانور کو ذبح کیا، تمام مسلمانوں بھی ایسا ہی کر دیا. تو اس سے ہم نے کیا سیکھا کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیوی سے رائے لی، ان کی رائے اچھی تھی، اس کو اختیار کیا، اور اس رائے نے کتنا کام کیا، کارگر ثابت ہوئی وہ رائے، ہسٹورک ہو گئی، ایک مائل سٹون ہو گئی وہ. تو اس طرح سے ابھی جہاں عورت کو کیا کہا جا رہا ہے، بنا سوچے سمجھے کام کرنے والی ہے اور ہلاکت کی طرف لے جانے والی ہے اور غارت کر دینے والی ہے اور شیطان کا دروازہ ہے، یہ وہ، یہاں عورت کو کیا کہا جا رہا ہے، اس سے رائے لو، اس سے پوچھ کر کام کرو. یہ چینج آیا اسلام کے آنے کے بعد. اور ایک اور بہت امپورٹنٹ فریڈم، ایک بہت امپورٹنٹ آزادی جو عورت کو ملی، جو کہ بالکل ہسٹورک ہے، مائل سٹون ہے، بالکل سب سے ٹاپ پہ ہے، وہ کیا ہے، عورت کو معاشی حقوق ملا، عورت کو اکانومک فریڈم ملی.
اسلام نے آج سے 1500 سال پہلے عورت کو اکانومک رائٹس دیے, اکانومک فریڈم دیا.